بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک جنگ کے موقع پہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے، وہ جو بھی بچہ اس کو نظر آتا ہے اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، چومتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا وہ اس کو آگ میں پھینکے گی؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو دوسروں کے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے تو اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینکے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ لگاؤ ہے۔ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کو جہنم میں ڈالیں اور اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر عدل ہو گیا تو ہم میں سے تو ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے۔ عدل اور انصاف اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے عدل کر لیا تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے عرش پہ یہ لکھ دیا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قہر بھی ہے اور اللہ کا غضب بھی ہے، لیکن اللہ کا رحم اس سے زیادہ ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ رب وہ ذات ہے جو شروع سے لے کے اخیر تک انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ بیمار ہو جائے نا، اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں تو انسان اتنا کمزور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے والد صاحب کو اب اٹھا لیں، بس اتنے بیمار ہو گئے۔ اور اس سے کئی گنا زیادہ اگر یہ بیٹا بیمار ہو جائے، معذور ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، گونگا ہو، تو کسی ماں کو آپ نے یہ دعا کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ مولانا دعا کریں کہ میرے بیٹے کو اللہ اٹھا۔ اس کی محبت اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ایک تو میں رب ہوں اپنے بندوں کا، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں ان کو ہر نعمت دے رہا ہوں، میں کیسے جو اللہ کروڑوں ہزاروں لاکھوں رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنے احسانات اپنے بندوں پر کر رہے ہیں، وہ کیسے چاہیں گے کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں؟ وہ نہیں چاہیں گے۔ فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ غفور ہے، معاف کر دیتا ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کتنے سال معاف کرتا ہے؟ 100 سال تک بھی اگر انسان اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت پر اتر آئے 100 سال تک، تو 100 سال تک بھی اللہ اسے معاف کرتے ہیں۔ 100 سال
موت سے ایک دن پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، ایک لمحہ پہلے اس نے توبہ کر معاف ہو جائے. کتنا کریم رب ہے. فرمائے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ رحمت والا ہے، معاف بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑ لے اور جلدی اس کی سزا آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے اندھیر نگری چوپٹ راجا، یہ نہیں ہے جو چاہے کریں. بل لہم موعد، ایک وقت مقرر ہے. اور بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اس وقت کوئی ان کو پناہ گاہ نہیں ملے گی. پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی بچا نہیں سکے گا. تو اللہ پاک اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اسے یاد کرتے رہیں. اللہ کو اپنی یاد اتنی پسند ہے کہ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی مگر اللہ کی یاد ہوگی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کریں گے کہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا ذکر ہے، سلام اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کریں گے. جنتی کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ چیز لا کے دو، بلکہ وہ کہے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ کہے گا تو اس کا غلام سمجھ جائے گا کہ بھی آقا پانی مانگ رہے ہیں، آقا روٹی مانگ رہے ہیں، وہ فوراً وہ لے آئے گا سبحان اللہ سے. اور جب مجلس ختم ہوگی تو اخیر میں مجلس کے اختتام پہ جو مجلس ختم ہوگی تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. ملیں گے تو سلام کریں گے، چیز مانگیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، اور مجلس ختم کریں گے تو کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین. تو جنت میں انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرے گا جیسے سانس چلتا ہے، ایسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. اللہ کو اپنا ذکر اتنا پسند ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. کوئی لمحہ بھی آپ کا اللہ تعالیٰ سے غفلت میں نہیں گزرتا. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ صرف اگر یوں فرما دیتے نا کہ بندوں مجھے یاد کرو کافی تھا. اس کے احسانات اتنے، اس کی نعمتیں اتنی، اس کی عطائیں، مہربانی اتنی. لیکن اللہ پاک نے مختلف انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا. ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں. کیا یعنی دنیا کے کسی پارلیمنٹ میں کسی آدمی کا نام آ جائے، اس کی لوگ کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا دھوکہ دیتا ہے. لوگ قتل کر دیتے ہیں، کروڑوں روپے دیتے ہیں کہ جی میں ایم پی اے میں نے بن جاؤں. ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، نسلیں کٹوا دیتے ہیں کہ دنیا کی پارلیمنٹ میں مجھے جگہ. اور وہ اللہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ اور اس رب کے دربار میں تذکرہ کیا جائے، اللہ خود تذکرہ کرے. اللہ پاک فرماتے میں اس کو یاد کروں. کیا بات! جب بھی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے نا تو یاد کریں کہ اللہ مجھے یاد کرے.
ایک اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ کبھی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، جیسی میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اللہ پاک مجھے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یا رب، ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے میں حاضر۔ اور انسان اس کو بھولا ہوا ہے، اس کو بھول گیا ہے۔ کتنی مشکل کیوں نہ آئے، ایسی مشکل آ جائے کہ سمندر میں چلا جائے، پانی میں چلا جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں یہ بندہ، اس کو بچانے والی چیز اللہ کا نام ہے، اللہ کی یاد۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ یاد کرتے تو ہم قیامت تک ان کو وہیں رہنے دیتے، قیامت تک اسی میں رہتے۔ اللہ کی یاد نے، اللہ کے ذکر نے اتنی مشکل میں جا کر کے ان کو بچایا۔ اور ہم اللہ کو بھولے ہوئے، اللہ کو انسان بھول کے کس کو کہتے پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہوا ہے، کہتے میرے سے کون سا گناہ ہوا۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہوا، کون سا گناہ ہے۔ خدا کی سرزمین پر خدا کا باغی بن کے رہ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت اپنے باغی کو کھلے عام برداشت کرتی ہے؟ پتہ چل جائے نا یہ حکومت کا باغی مجرم ہے، حکومت اس کو برداشت کرے گی؟ باہر نہیں کرے، فوراً پکڑے، چھپ کے کہیں رہ جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ سامنے آئے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو بیان فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر ایک جاندار بھی نہیں رہتا۔ انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سارے جہان کو ختم کر دیں۔ کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں بستی نے تو اتنے گناہ کر لیے، ان کے اوپر عذاب لے آؤ، ہلاک کرو۔ فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اور تیرے گھروں میں جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں چلو ان کی برکت سے چھوڑ دو، کی برکت سے ان کو چھوڑ، کی برکت سے ان کو چھوڑ۔ ان دن میں ایک آدمی سے ملا، ظاہر کوئی ایسی دینداری نہیں، کہنے کہ مولانا یہ جو طلباء اللہ والے، تبلیغ والے، خانقاہوں والے، یہ لوگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کی برکت سے بچے ہوئے، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے گناہوں، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کتنی مشکل انسان پر آ جائے اور وہ اس مشکل میں اللہ تعالیٰ کتنا عجیب اس جملے میں پیار ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کر۔ اللہ ہمیں یاد کر لے، ہمیں اور اس سے کیا چاہیے؟ ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، ہمیں کوئی گاڑی نظر آ جائے، کوئی جی فلاں آدمی فلاں بڑے علاقے میں رہتا ہے، جی بڑا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اللہ کے ہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔
اور جب بندہ کہتا ہے اللہ، اللہ اسے یاد کرنا شروع کر دے. کیا بات ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو یاد کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملا. اگر ہم نے ساتھیوں کو ایک نظام الاوقات کا پرچہ دیا ہوا ہے، وہ اس لیے دیا کہ بھئی روزانہ اپنے معمولات اس میں دیکھیں کہ بھئی ہم ترقی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں. فکر کیا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، کھانا پورا نہیں ہوتا، پانی نہیں ملتا، گیس کے بل زیادہ، بجلی کے بل زیادہ، یہ ہو گیا. اسی فکر میں لگے، اسی فکر میں لگے. اللہ مل جائے، اللہ کی تلاش، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ایک اللہ مل گئے، سب کچھ مل گئے. وہ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا. وہ ایاز کا ذرا بڑا خیال رکھتا تھا. لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو ایک غلام آدمی ہے، اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اب میں تمہیں بتا دوں. ایک دن اس نے کیا کیا، اپنے دربار کو سجایا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اس میں ہیرے جواہرات سونا چاندی لا کے رکھو. اور جب سارا سجا دیا گیا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کو، سارے وزیر دوڑے، انہوں نے پانی وہ سونے پہ چاندی پہ سب پہ ہاتھ رکھ کے لے لی. وہ ایاز کھڑا رہا، یہاں کھڑا ہوا. لوگوں نے کہا دیکھو کہ نادان ناسمجھ آدمی ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے. تو بادشاہ اعلان کر رہے کہ کھڑا ہوا ہے. بادشاہ کو غصہ آیا کہ ایاز آپ نے سنا نہیں؟ جی آپ وہ اعلان دوبارہ کریں. دوبارہ کر دیتا ہوں، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کو. اس نے بادشاہ پہ ہاتھ، بادشاہ نے کہا دیکھو اس میں تم میں کتنا تمہاری تلاش اور دوڑ تو ایک سونے چاندی کی طرف، ایک ٹکڑے کی طرف، اور جس کا بادشاہ ہے ساری بادشاہت اس کی ہے، سارے خزانے اس کے، سب کچھ اس کے. دوڑ لگی ہوئی ہے ڈالر. لاکھوں مسلمان اپنی نسلوں کا سودا کر کے ان کو کفر کے ماحول میں لے کے جائیں. لاکھوں مسلمان. یہاں ہمارے ایک ساتھی ملنے والے تھے، ان کے رشتہ دار آئے تھے. عید کے دن ہم لوگ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ملنے گئے. اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں ہالینڈ میں اتنے برس سے 25 سال کتنے سال سے رہ رہا ہوں، الحمدللہ، تو میں وہاں رہوں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا میں تو کسی مسلمان کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ملک میں جا کے رہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے، بزنس کے لیے، کسی تبلیغ کی غرض سے، کسی ذاتی ضرورت کی وجہ سے کوئی رشتہ دار ہے ملنے کے لیے چلا جائے، واپس وہاں رہنے کی جگہ نہیں. کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بدامنی ہے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، اور کیا کتنی پریشانی ہے. حضرت نے فرمایا سارے خطرے چھوٹے ہیں، وہاں ایمان کا خطرہ ہے، وہاں نسلوں کا خطرہ ہے. آپ کو چند ڈالر مل گئے، تھوڑے سے پیسے مل گئے، نسلیں آپ کی جہنم کی آگ میں چلی گئی، نہیں بچا سکتا. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ آج سے 100 سال پہلے امریکہ، انگلینڈ، یورپ جا چکے ہیں، ان کی نسلوں میں سے آج کوئی ایمان والا نہیں ہے، کوئی نہیں. آج سے 150 سال پہلے افغانستان سے آسٹریلیا کے لوگوں نے جب آسٹریلیا کو آباد کرنا شروع کیا تو افغانستان سے افغانیوں کو لے گئے، اور انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم مسجدیں بنائیں. کیا بناؤ، جو کچھ کرنا ہے تمہیں اجازت ہے، ہمارے ساتھ چلو. جب ہم آسٹریلیا گئے تو وہاں پہ وہ ان لوگوں سے ہمارے ساتھی جماعتیں ملتی رہیں. تو اچھا ہم ڈائریوں سے نام نکالتے تھے، تو نام نکالا، وہاں پہنچے کہ بھی تو مسلمان کا نام ہے، ان کا ہاں یہ ہمارے وہ دادا پر دادا تھے. اور جلدی سے اندر سے ایک کتاب لے کے آتے تھے کہ یہ کتاب پڑھتے تھے. وہ قرآن مجید ہوتا تھا،
ان کی بڑی بڑی پگڑیاں. ہم نے کہتے آپ کہتے ہم تو عیسائی ہیں, ہم تو یہودی ہیں. ہم نہیں, یہ تھے کتنے پکے ایمان والے, لیکن نسلیں تباہ ہو گئی. تو وہ ایاز نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا, مجھے بادشاہ چاہیے, ہم اللہ کو چاہتے ہیں, ہمیں اللہ چاہیے. ساری پریشانی کس کی ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, مال نہیں, مال مل جائے, پیسہ مل جائے بس. میرے محترم بھائیوں, ہمیں اللہ مل جائے, اللہ مل جائے. ایک مرتبہ صرف سب اللہ کا نام لے, اللہ, یہ اللہ کا نام لے کے ایک آدمی دنیا سے جائے گا. صرف اللہ کا نام, اس کو کوئی پتہ نہیں اسلام کیا ہے, جنت کیا ہے, نماز کیا ہے. اس ایک آدمی کی برکت سے یہ سورج چاند ستارے چلتے رہیں گے. اور وہ ایک آدمی جو اللہ کا نام لینے والا ہے, جب وہ مر جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اور اس ایک آدمی کو جس نے ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا ہوگا, اس کو اس پوری دنیا سے 10 گنا کم سے کم بڑی جنت. کیسا قدردان ہے وہ آدمی جو صرف ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لے, اور جو دن رات اللہ کو یاد کرے. اللہ تو بڑا قدردان ہے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی کہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اسے بھول جائے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, اللہ بھولتے نہیں ہیں بھائی, اللہ نہیں بھولتے. اللہ کو سب پتہ ہے. ہماری کون سی کیفیت ہے جو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ حالات اللہ اسی لیے لاتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی طرف رجوع کریں, ہم واپس پلٹ آئیں, اللہ کی طرف پلٹ, اللہ کی طرف پلٹ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے, محمود نے دربار سجایا اور کہا کہ میرے خزانوں میں سے جو سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ لے کر آئے. وہ قیمتی ہیرا لائے اور کہا کہ بھائی وزیروں سے کہا اس کو توڑ. تو وزیروں نے کہا حضرت اتنا قیمتی ہیرا ہے, آپ کے خزانے کا ہے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ ہم نہیں توڑ سکتے. ایاز کو دیا, اس نے وہیں مارا اور چکنا چور کر دیا. سارے وزیر اس پہ لڑ پڑے, غصہ ہو گئے. تمہیں سمجھ نہیں, نادان ہو, نہ سمجھ ہو, اتنے کم عقل ہو, بادشاہ کا اتنا قیمتی ہیرا آپ نے ضائع کیا. بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ تمہارے اندر سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ آپ کا حکم سارے دنیا کے ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے. انہوں نے تو آپ کے حکم کو توڑا, میں نے ہیرے کو توڑ دیا. جب مسلمان اللہ کے حکم کو توڑتا ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو اللہ کی رحمت کی نگاہ بدل جاتی ہے. اللہ کا ایک حکم اس ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ, ایک حکم اللہ پاک, ایک نماز, ایک روزہ, ایک زکوٰۃ, ایک حج, ایک خیر کی بات, ایک دعوت کی بات, ایک بات اللہ کی, اس اللہ کے حکم کی عظمت ساری کائنات سے زیادہ ہے. اچھا, ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. علماء نے, جو عام علماء نے تو اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا, تو جو اللہ کو یاد کرے گا یہ بہت بڑی دولت اس کو مل گئی, بہت بڑی دولت مل گئی اس کو. وہ ایک اللہ والے تھے, تو بادشاہ نے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جی بارش نہیں ہو رہی. حضرت نے دعا کر دی, بارش ہو گئی. دوسرے دن بادشاہ پھر کسی کام سے وہاں پہنچا تو وہ اللہ والے رونے لگے. وہ بڑا پریشان ہوا بادشاہ, اور کہنے لگا کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے سے حضور کیا غلطی ہوئی, آپ رو رہے ہیں. کہ فرمانے لگے کہ میں اس پہ ڈر رہا ہوں کہ میرے سے کوئی گناہ ایسا ہوا ہے کہ بادشاہ میرے پاس آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ مجھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, کہ اللہ مجھے غریبوں کی زندگی عطا فرما, غربت کی, فاقے کی زندگی عطا فرما, اور اسی میں میری موت آئے, اور قیامت میں میرا مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ حشر فرما.
اب بادشاہ میرے پاس آنے لگا تو میرے سے تو یہ دولت چلی جائے گی، اس پہ رویا۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے، کوئی مالدار آدمی اس سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ہمارے سارے کام بن جائیں گے، یہ ہمارے ذہن میں۔ قیامت کے اندر ہم تو ہمارا نعرہ کیا ہے، غربت مکاؤ، غربت مکاؤ جی، غربت ختم کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کی پہلی صف اصحاب صفہ کی گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اللہ کے اتنی قدر و قیمت ہے، اللہ کے لیے تم بھوک برداشت کر رہے ہو، پیاس برداشت کر رہے ہو، اللہ کو راضی کر رہے ہو، تمہاری اللہ کی اتنی عظمت اور قیمت ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ پاک اس پہ تمہیں کیا انعامات دیں گے تو تم یہ تمنا کرو کہ یہ بھوک فاقہ اور بڑھ جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک آدمی ہے وہ مالدار ہے اور ایک غریب ہے، تو مالدار جو دنیا کے مزے لے رہا ہے یہ کتنے سال تک مزے لے گا؟ 60-70 سال کے مزے لے لے گا بس۔ چلو جی 100 سال کر لو یار، 100 سال کے مزے یہ ہیں دنیا میں۔ ویسے تو آج کل بڑھاپا آ جاتا ہے 50-60 سال کے بعد، کمر میں درد، سر میں درد، شوگر، یہ چیزیں، یہ نہ کھانا، وہ کرنا، وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چلو خیر 100 سال تک اس نے مزے کیے، اور دنیا کے مزوں کے بعد صحت کے ساتھ بیماری ہے، غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، موت ہے، ایکسیڈنٹ ہیں، دھماکے ہیں، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، غم بھی اس کے ساتھ۔ اور اگر قیامت میں 2 آدمی ہیں، ایک غریب ہے ایک مالدار ہے، اور یہ دونوں دین میں برابر ہے، عام طور سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالدار کو موقع نہیں ملتا کہ وہ زیادہ دین پہ چلے، وہ تو اپنے دنیا کی کمانے میں لگا ہوا ہے، دنیا کی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن چلو ایسا ہو گیا کہ ایک مالدار اور غریب دونوں برابر ہیں دین میں، تو یہ غریب آدمی اس وجہ سے کہ یہ غریب تھا، یہ اس مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جا کے مزے کرے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ غریب آدمی جو 500 سال پہلے جنت میں گیا اور جنت کے مزوں میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ غریب اچھا ہے یا مالدار اچھا ہے؟ اور ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ مالدار۔ ہمیں مالداری کی فکر ہے کہ جی میرا کھانا ایسا ہو، اور میرا پانی ایسا ہو، مکان ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، سواری ایسا ہو، میرے آگے پیچھے پروٹوکول ہو، میں ایسا بننا، ہم ایسے چاہتے۔ تو خیر میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، بہت کچھ اس کو مل گیا، سب کچھ اس کو مل گیا۔ اور دوسری جگہ پہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ پاک اگر اس سے راضی ہو گئے یہ سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی۔ اللہ ناراض ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں۔ ایک آدمی قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یؤتا بانعم اہل الارض من اہل النار یوم القیامہ، ایک شخص ایسا اللہ تعالیٰ لائیں گے جس نے ساری زندگی مزے کیے ہوں گے، عیاشی، فحاشی، اور یعنی ہر گناہ، ہر لذت، ہر مزہ اس نے حاصل کیا ہوگا، کوئی مزہ اس نے چھوڑا نہیں ہوگا، لیکن اللہ ناراض تھے اس سے، اللہ کو ناراض کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ صرف لگاؤ، اس کو لے جائیں گے اور اس کو جہنم میں لے جا کر کے اس کو کہیں گے کہ اس کو، فرشتوں سے کہیں گے اس کو نیچے ایسے ڈبکی دو، جیسے بچے کو ہم ہاتھ سے پکڑ کر کے نا نیچے کر کے، اور ایسے اس کو جہنم میں پکڑ کے پھر اس کو اٹھائیں گے، واپس لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بتا بھائی تو نے دنیا میں کتنے مزے کیے تھے، یہ پوچھیں گے کتنی عیاشی، فحاشی، اور یعنی بے حیائی، اللہ کو ناراض کیا تھا، کتنے عیاشی کتنی کی تھی؟ یہ کہے گا ما مر بی نعمت قط، کبھی بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ملی تھی،
کبھی ساری خوشیاں بھول جائے گا اور کہے گا ما رأیت فرحا قط، میں تو جانتا بھی نہیں کہ خوشی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ خوشی کیا ہے۔ ایک جہنم کا دھوکا غوطہ، ایک جہنم کا غوطہ ساری زندگی کی عیاشی فیاشی اڑا دے گا۔ آج تو لوگ کر رہے ہیں نا، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایک جہنم کا جھٹکا صرف، وہ جو سانپوں کو دیکھے گا، بچھوؤں کو دیکھے گا، گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالا جائے گا اور لوہے کے ہتھوڑوں سے فرشتے اس کی پٹائی کریں گے، آگ کے کپڑے، آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں، برابر موٹے سانپ اسے کاٹیں گے، اتنی بڑی گردن، اور خچر کے برابر بچھو اس کو ڈسیں گے۔ اور ایک جہنم کی وادی ہوگی، وہاں ننگے لوگ ہوں گے، اور ایسی وادی ہوگی کہ آگ ان کو اوپر، مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے ننگے، اوپر لائے گی نیچے لائے گی۔ تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے کہ جو دنیا، اچھا ننگے ہوں گے، جہنم میں بھی وہ ننگے ہوں گے، تو کہیں گے جو دنیا میں زنا کرتے تھے یہ وہ لوگ، انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو ننگا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کروڑوں برس تک تمہیں ننگا کر کے رکھوں گا، کروڑوں برس، اور آگ میں جلیں گے، اور انتہائی بدبو آئے گی ان لوگوں سے، جہنمی ان پہ لعنت کریں گے اور کہیں گے کیسے ملعون ہے، ان کی وجہ سے پوری جہنم بدبو سے بھر گئی، چونکہ انہوں نے دنیا میں بدبو والا عمل کیا، بدبو والا کام کیا۔ ایک جہنم کا غوطہ ساری زندگی کی عیاشی فحاشی، سود اور زنا اور شراب اور جو ہے رشوت، اس کو ختم کرانے کا، ایک جہنم کا جھٹکا، صرف ایک جہنم۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، جس کو اللہ کی یاد مل گئی یہ سب سے بڑی دولت۔ ایک آدمی کو کروڑوں روپے مل گئے، دکان میں گیا، کروڑوں روپے اس نے کما لیے، مگر نماز چھوڑ دی، اللہ کو ناراض کیا، آنکھوں سے گناہ کیے، ہاتھوں سے گناہ کیے، جھوٹ بولا، رشوت لی، اور ایک آدمی نے ایک مرتبہ کا سبحان اللہ اور اللہ کو سارا دن اللہ کو خوش کیا، اللہ کی قسم جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے یہ اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درجے قیمتی ہے۔ انسان تو جتنا چاہے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، مال و دولت تو جو قسمت میں ہوگی وہ ملے گی، لیکن اللہ کا قرب تو ہر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کے ذکر پر کوئی پابندی تھوڑی ہے، کھڑے ہو کے کریں، بیٹھ کے کریں، لیٹ کے کریں۔ بعض علماء نے اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا، کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتے ہیں، یہ کیا دولت ہے۔ جب بندہ صبح، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تہجد کے وقت میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سردیوں کی راتیں ہیں نا، یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی راتیں ہیں، موسم بھی ٹھنڈا، رات بھی ٹھنڈی، رات بھی لمبی، جلدی آدمی سو جائے، اور صبح اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جب انسان تہجد میں اٹھتا ہے تو وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ انسان کو قرب۔ میں اللہ سے کتنا قریب ہوں جتنا میں تہجد میں اللہ کو وقت دیتا ہوں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کو تہجد میں وقت نہیں دیتا تو میرے اللہ سے تعلق میں کمزوری ہے، ابھی وہ تعلق نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب بات فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل۔ دو صورتیں نازل ہوئی شروع میں، ایک سورہ مزمل اور ایک سورہ مدثر۔ پہلے نازل ہوئی مدثر، پھر نازل ہوئی مزمل۔ تو ترتیب میں یوں ہونا چاہیے تھا کہ مدثر پہلے ہوتی، مزمل بعد میں ہوتی، لیکن مدثر میں آپ کے دن کی محنت کا ذکر ہے، مزمل میں آپ کی رات کی محنت کا ذکر ہے۔ اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا کہ رات کی محنت سے انسان کو جو قرب ملتا ہے وہ دن کی محنت سے نہیں ملے گا، اس کا پہلے ذکر کیا، اور ذکر یہاں سے شروع کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے محبوب آپ تو ساری رات ہمارے ساتھ رہیں
ہم ہوں اور آپ ہوں اور کوئی نہ ہو، بندہ ہو اور اللہ۔ پہلا ارشاد یوں فرمایا، یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے۔ جیسے دنیا میں انسان کو کسی سے عشق ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، تو آدمی کہتا ہے بس میری اس سے 1 to 1 ملاقات کراؤ یار، وہ فلاں میجر صاحب ہے نا، جنرل صاحب ہیں، وہ ان سے میری 1 to 1 ملاقات کراؤ یار، میں اکیلے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب رات کو ہم اور آپ اور کوئی نہ ہو بس۔ پھر یہ تو تھی عشق کا تقاضا، پھر شفقت غالب آ گئی، اس لیے کہ انسان ہے، ساری رات کھڑا ہونا، ساری زندگی بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا قلیلا، چلیں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو تھوڑی دیر کتنا آرام کر لیں کہ 2/3 رات پوری نہیں ہو سکتی نا، تو رات کے 2/3 رات، 9 گھنٹے کی رات ہے تو 4.5 تو 9 گھنٹے اللہ کے سامنے گزارو، یہ نہیں گزار سکتے تو 2/3 رات 6 گھنٹے اللہ کے سامنے گزارو۔ پھر فرمایا کہ محبوب یہ بھی نہیں کر سکتے نا، تو آدھی رات کر لو، آدھی رات 4.5 گھنٹے اللہ کے سامنے، 4.5 گھنٹے آرام۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آدھی رات پہ اٹھ جاتے تھے۔ پھر اور شفقت غالب آئی، انسان ہے ساری زندگی آدھی رات جاگنا مشکل ہے، یہاں پر آ کے اللہ نے بس کر دیا کہ محبوب 1/3 رات، 2/3 چلو آپ کے آرام کے لیے، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے نہ سو جائیں، 3 گھنٹے ہمارے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں اللہ کو وقت ہی نہیں دے رہے ہیں، وقت ہی نہیں ہمارے پاس، تسبیحات کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اگر ہم اپنی تسبیحات کو گنیں، کتنے دن ایسے گزریں گے میرے بھائیوں جس میں ہم نے تلاوت کی ہوگی۔ آج میں وہ پڑھ رہا تھا تو وہ میں ایسے ہی میں نے کہا چلو آپ کو سنا دوں، میں نے اس کو جیب میں رکھا، میں نے کہا چلو میں اپنے لیے، میں نے کہا اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اس کی۔ اس میں لکھا ہے حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ تھے، تو ان کی جسم سے خوشبو آتی تھی، ہمیشہ بہت خوشبو آتی تھی، عجیب قسم کی خوشبو۔ تو لوگ ان کے شاگرد ان سے پوچھتے تھے حضرت آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یار کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ شاگردوں نے پکڑ لیا کہ نہیں حضرت آج تو ہم پوچھ کے رہیں گے، بتائیں۔ فرمایا لیکن مسجد نبوی میں یہ لوگوں کو قرآن شریف سکھاتے تھے۔ الحمدللہ۔ فرمایا کہ میں قرآن سکھاتا تھا، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عاصم، میں نے کہا جی، کہ وہ زبان لاؤ، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جس سے تم اللہ کا کلام میری مسجد میں پڑھا رہے ہو۔ کہ مجھے شرم آئی کہ زبان کیسے دوں، میں نے اپنا گال آگے کیا، آپ نے اپنا دہن مبارک، منہ مبارک مجھے بوسہ دیا، اور کہتے ہیں یہ دیکھو خوشبو سونگو، کہتے ہیں وہ خوشبو جب سے آپ کا مبارک منہ مبارک میرے چہرے کو لگا ہے، میرے چہرے سے وہ خوشبو نہیں گئی، کہتے ہیں موت تک ان کے جسم سے خوشبو جاتی۔ ان کا قصہ لکھا ہے کہ جب فوت ہونے لگے تو بچوں سے فرمایا کہ اس گھر میں گناہ نہیں کرنا، میں نے یہاں 24,000 قرآن شریف ختم کیے۔ کتنے قرآن شریف؟ 24,000۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر 70 سال عمر ہوگی تو 20 سال تو چھوڑ دو، 50 سال میں 24,000، تو سال میں کتنے قرآن ہو گئے؟ 500۔ اگر آدمی سال میں 500 قرآن پڑھے تو سال میں 72 ہفتے ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں ایک قرآن اگر آدمی ختم کرے، ہفتے میں ایک قرآن، تو یہ بنیں گے 24,000، 70 سال کی عمر میں ہفتے میں ایک قرآن۔ اور عام طور سے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے میں ایک قرآن پڑھتے تھے، کیوں؟ موبائل نہیں تھے ان کے پاس۔ تو وہ کیا نہیں تھے؟ موبائل نہیں، گپ شپ لگانا، بیٹھنا، تو یا تو ہم باتیں کریں یا پھر موبائل سے دوستی لگا رہے ہیں، یا اللہ سے دو کشتیوں کا سوار نہیں چل سکتا۔ کتنا وقت اس نے ہمارا ضائع کر دیا۔ ایسے لوگ تھے۔ امام عاصم کے شاگرد امام شعبہ
استاد کیسے ہوں گے؟ تو شاگرد بھی ایسے ہوں گے. امام شعبہ نے اپنی بہن کو وفات کے بعد وہ رو رہی تھی، کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے 18,000 قرآن شریف پڑھے ہیں اور میرا دل مطمئن ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی شعبہ کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ 18,000 قرآن لے کر آئے. ہم سے پوچھیں گے کہ ہم تو موبائلوں میں لگے رہے، گناہوں میں لگے رہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی بیت المقدس میں گزاری. کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں صبح سے عصر تک 5 قرآن شریف ختم کرتا ہوں. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ عصر سے مغرب میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً. تو لوگوں نے ایک دن حضرت شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب آپ قرآن پڑھیں نا عصر کے بعد. فرمایا لوگ جمع ہو گئے، حضرت نے الف لام میم سے شروع کیا اور والناس جب کہا تو مغرب کی اذان ہو گئی. 1 گھنٹے میں ایک قرآن. برکت ہے. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے نا، برکت اس کی زندگی میں برکت آتی ہے. ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ گناہ ہوتے ہیں، گھروں میں گناہ، بچوں سے گناہ، بیویوں سے گناہ، راستوں میں گناہ. آج کتنے ہم نے اپنی نگاہوں کو گناہوں میں ملوث کیا، ہاتھوں کو گناہوں میں ملوث کیا. اس گناہ کی نحوست سے برکتیں چلی جاتی. ایک اللہ والے تھے، چراغ میں تیل لاتے تو وہ تیل جو ہے پورا ہفتہ چلتا تھا. وہ تیل 3 دن میں ختم ہو گیا. گھر والوں نے کہا ختم ہو گیا تیل. کہتے دیکھو کیا گناہ ہوا ہے. کہتے ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. کہتے ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا کہ گھر میں ایک بچی کو ایام تھے، وہ پاک ہوئی، اس نے غسل کرنے میں دیر کر دی اور نماز قضا ہو گئی. یہ اس گناہ کی نحوست. گناہ کی نحوست. ہمارے ہاں نمازوں کا کیا حال ہے. سارا دن گھر میں موبائل لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، برکتیں کہاں سے آئیں؟ اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ رمضان شریف کے بغیر 11 مہینوں میں 7 دنوں میں ایک ختم کرتا ہوں. یہ تو عام صحابہ کا، تابعین کا، اللہ والوں کا معمول تھا. رمضان شریف کے پہلے 20 دنوں میں ہر 3 دن میں، تو 20 دن میں 20 کتنے قرآن ہو گئے؟ 10 دن، ہر 3 دن میں ایک قرآن. اور رمضان کے آخری عشرے میں روزانہ ایک ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک چچا تھے، انہوں نے 4,000 قرآن ختم کیے. علامہ ابن سراج سے لوگوں نے پوچھا موت کے وقت، فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے میں نے 10,500 قرآن شریف ختم کیا. ایک اللہ والے تھے، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے. کسی نے کہا آپ کیسے ہر سال حج پہ جاتے ہیں؟ کہ میں ہر حج حضور کی طرف سے کرتا ہوں، اور حج کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ قبول فرما لیں، اور آئندہ سال کی بھی اجازت چاہتا ہوں. بس پھر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے، پھر چلے جاتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو میرے محترم بھائیو، اپنی زندگی کو انسان اللہ کے ساتھ گزارے، اللہ کو وقت دے، اللہ کو یاد کرے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے انسان تھے کہ آج اللہ پاک نے 100 سال ہو گئے. دنیا میں بہت کم تحریکیں ایسی ہیں جو 1 صدی تک چلی ہیں. بہت کم ایسی تحریک ہے، اکا دکا کوئی تحریک ہے. اور اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے 100 سال سے ان کی تبلیغ کو چلا رہے ہیں. اللہ اس کو قیامت تک چلائے رکھے، قیامت تک. ان کے پیچھے کیا تھا؟ ان کے والد نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ پوری رات ہمارے گھر میں یا تو کوئی قرآن پڑھے گا، یا حدیث پڑھے گا، یا ذکر کرے گا، یا نماز پڑھے گا. پوری رات یا دعا کرے گا. کوئی نہ کوئی آدمی ہمارے گھر میں یا نماز پڑھے گا، یا تلاوت کرے گا، یا ذکر کرے گا، یا دعا کرے گا. اس میں مشغول ساری رات. اور مولانا کی والدہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ
ایک منزل قرآن کی، ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتا، ہر ہفتے میں ایک قرآن۔ مولانا کی جو نانی تھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز 1 گھنٹے کی پڑھتی تھی، 1 گھنٹے بھر کی نماز۔ ظہر کی نماز ظہر سے لے کے عصر کی اذان سے پہلے تک پڑھتی رہتی تھی۔ عصر کی نماز عصر غروب سے 20-25 منٹ پہلے ختم کرتی، اور مغرب کی نماز عشاء تک، اور عشاء کی نماز آدھی رات تک۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ آدھی رات کے بعد کچھ وقت سو جاتی تھیں، اور دن میں جب اشراق کا وقت ختم ہو جاتا تھا دوپہر تک، اس میں کچھ وقت سونے میں، باقی سارا وقت کسی سے بات نہیں کرتی تھیں۔ لوگ کھانا لے جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہاں رکھ کے چلے جاؤ، کئی دن تک کھانا بھول جاتی تھیں کہ کھانا بھی کھانا ہے۔ نماز کا ایسا شغف تھا، ایسا مزہ تھا۔ ان کے بیٹے نے رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو بیٹے سے کہا مجھے قرآن سناؤ۔ مولانا کی نانی بیٹے سے کہا مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے قرآن شروع کیا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے شروع کیا، اور قل اعوذ برب الفلق پہ آ کے پہلی رکعت کی، اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی۔ 2 رکعتیں تو ہو گئی، 18 پڑھ لو، قرآن ختم ہو گیا، پورا قرآن 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوری 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی اپنا شغف عطا فرمائے، اللہ سے دعا مانگے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مشغولیت ہر وقت تیرے سوا کسی اور چیز میں نہ ہو، ہر وقت ہماری مشغولیت اللہ کی رضا میں، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ہر مشکل اللہ سے مانگے، ہر مشکل۔ اب یہاں سے نکلیں گے نا کہ یا اللہ گھر پہنچا دے، اللہ گھر پہنچا دے، گاڑی میں بیٹھ گئے اللہ گھر پہنچا دے، اللہ صبح تہجد میں اٹھا دے، آپ دیکھیں اللہ آپ کو اٹھائیں گے۔ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اٹھا دے، اللہ آپ کو اٹھائیں گے۔ ہر کام میں ہر چیز، اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ میرا یہ مشکل ہے میری، اللہ یہ حل کر دے۔ اور دیکھیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کو حکم نہ دیں کہ اللہ ایسا کریں، اللہ کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو حکم دینے والے۔ غلام کا کام کیا ہے؟ وہ ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے جیویں مولا دی مرضی جیسے اللہ کی مرضی ہے۔ جس حال میں بھی رکھے، جس حال میں بھی اللہ رکھے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلے نہ سنائیں کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، بس اے اللہ آپ نے جس حال میں رکھا ہے ہم آپ سے راضی ہیں۔ اللہ کی طرف سے 2 حالات ہیں، نعمت ملے گی یا جائے گی، مل جائے شکر ادا کریں، شکر کی جنت ملے گی، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے پر اللہ انعام دیں گے۔ لیکن تکلیف آ گئی، مشقت کریں، اور اس صبر پر جو انعام ملے گا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تکلیف ہے نا، دیکھیں 2 حال ہے نا مومن پر، حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے کوئی پریشانی نہیں، خوشی ہو اللہ کا شکر ادا کرے، شکر کی جنت مل جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، صبر کرے، اور صبر کی جنت شکر کی نعمت سے بھی بڑی جنت۔ تو اس کو کیا پریشانی؟ دنیا کا صبر کتنا ہے؟ 50-60 سال کا۔ میں نے ایک جگہ کہا صبر کریں، کہا کب تک؟ میں نے کہا جب تک صبر کی جنت نہ ملے۔ ہم صبر اس لیے نہیں کر رہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ اس کا بدلہ دے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ صبر کا بدلہ کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ کہاں چاہیے؟ آخرت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، بڑا مجاہدہ کیا، برسوں مجاہدے کیے، تو بخاری شریف لکھنے کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ تو کہنے لگے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعا بنا دیا۔ اس شخص کو کہتے ہیں مستجاب الدعا، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ اے اللہ آپ نے میری دعائیں قبول کی ہیں، میں اس بخاری شریف کے لکھنے کا بدلہ آپ سے دنیا میں نہیں چاہتی، مجھے اس کا بدلہ تو آخرت میں ملے، اس لیے اس کے بعد کبھی دنیا کے لیے کوئی دعا نہیں، میں نہیں کروں گا دعا، مجھے نہیں چاہیے دعا۔
وہ عقل مند لوگ تھے. ایک سبحان اللہ کا بدلہ اس پوری کائنات سے زیادہ ملے گا. تو اگر یہ ساری کائنات بھی مل جائے کسی کو تو کیا ملا بھائی؟ وہ بھی چند دنوں کے لیے، وہ چند دنوں کے لیے، اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، اور کروڑوں اربوں خربوں گنا اس دنیا سے زیادہ ہوں گی. تو وہ عقل مند لوگ تھے. ہم اپنے صبر کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ اللہ بس اب ہم سے صبر نہیں ہوگا. ہم اپنے صبر کا بدلہ کہاں چاہتے ہیں؟ دنیا میں چاہتے ہیں. دنیا میں نہیں چاہتے، آخرت میں چاہتے. اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی. جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اے جنتیوں مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں ہر نعمت دی، ہم کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ ایک آخری اعلان کریں گے جنتیوں کے لیے اور فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. میں ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہو گیا اور میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ کی رضا یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور دنیا میں بھی اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے. غم کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کیا بات. وہ مالک راضی اور خوش ہے، ہم کام بن گئے ہمارے. اس کو یاد کریں ہر مشکل میں، ہر حال میں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے کا معمول بنائیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیتے رہتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید کہ حضرت جو ہے وہ سو گئے، لیکن حضرت، کسی نے حضرت سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں اللہ سے باتیں کرتے رہتا ہوں. اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کتنی اچھی زمین بنائی، کتنا بڑا آسمان بنایا. اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آنکھیں آپ نے دی، دل آپ نے دیا. اللہ آپ نے آج کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. ایک اللہ والے تھے، وہ رات کو سوتے وقت الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر کیوں آپ الحمدللہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں جتنی نعمتیں ہوتی ہیں نا دن بھر میں ہر نعمت کو سوچ سوچ کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ نعمت کم ہی نہیں ہوتی، وہ نعمت کم نہیں ہوتی. نعمت کے بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے شکر ادا کرنا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کروڑوں گنا اللہ کا شکر ہے. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا بھئی کیا حال ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اچھا مجھے رکھا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اچھا مجھے رکھا، اور سب سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. میں اس قابل تو نہیں تھا، میں اس قابل تو نہیں تھا. اس مالک نے مجھے سب سے اچھا رکھا ہے اور سب سے زیادہ دیا ہے. اس نے بہت دیا ہے، میں کروڑوں گنا بھی اس کا شکر ادا کروں تو کم. یہ شکر کے جملے اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتے رہے. اللہ ہم سب کو بھائی عمل کی توفیق عطا فرمائے.